اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجہم. ہماری بحث اور گفتگو کتاب شرائع الاسلام میں افعال صلاۃ میں چل رہی ہے. ہم نے نماز کے واجبات کو بیان کیا، نماز کے واجبات کو ہم نے بیان کیا، اور اب ہماری گفتگو مستحبات یا مسنونات صلاۃ میں ہے، مستحبات صلاۃ میں ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یعنی 6 تکبیریں کہنا مستحب ہے جی، اور 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام مثلا. اب یہ الگ ہے کہ مثلا تکبیرۃ الاحرام کون سی قرار دیں، وہ الگ چیز ہے. دوسرے ہم نے قنوت کے بارے میں بتایا تھا کہ قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے دوسری رکعت میں ہے، اور مستحب ہے کہ اس میں دعا اور اذکار کیے جائیں، کون سے جو مروی ہیں، روایات میں آئے ہیں، بیان کیا گیا ہے. نہیں تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور نماز جمعہ میں ایک قنوت رکوع سے پہلے ہے اور دوسرا قنوت رکوع کے بعد ہے. اگر کوئی مصلی نماز گزار مومن قنوت بھول جاتا ہے اور اس کو رکوع میں جا کر کے یاد آتا ہے تو اسے چاہیے رکوع پورا کرے، اور جب رکوع سے کھڑا ہو تو اپنے قنوت کو پڑھ لے. الثالث، تیسرا مستحبات جو ہے تیسری چیز کیا ہے؟ شغل النظر، نگاہوں کا، نظر کا مشغول ہونا. کہاں رکھے؟ کہاں رکھے؟ سجدہ جب کر رہا ہے جب کہاں نگاہ رہے، قیام میں ہے تو کہاں رہے، رکوع میں ہے تو کہاں رہے، تشہد میں ہے تو کہاں دیکھے، کہاں نظر رکھے. کہہ رہے ہیں فی حال قیام ہی الی موضع سجود ہی، حالت قیام میں کہاں دیکھے گا؟ سجدے کی جگہ، سجدہ کا. جب قیام میں ہے مصلی نماز گزار کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی سجدگاہ پر نظر کرے. وفی حال القنوت الی باطن کفیہ، اور قنوت کی حالت میں کہاں دیکھے؟ باطن کفیہ، یعنی اپنی ہتھیلیوں پر دیکھے. کہاں؟ ہتھیلیوں پر. وفی حال الرکوع، اور رکوع میں الی ما بین رجلئی، اپنے دونوں پیروں کے درمیان. وفی حال السجود، اور سجدوں کی حالت میں الی طرف انفہی، اپنی ناک کی طرف، الی طرف انفہی، اپنی ناک کی یعنی ناک کی طرف جی، سجدوں میں. رکوع میں دونوں پیروں کے درمیان جی. وفی حال تشہد ہی، اور تشہد میں الی حجر ہی، اپنی آغوش میں نگاہ رکھے. کہاں؟ اپنی آغوش میں، ایسے صحیح، آغوش میں نگاہ رکھے. الرابع، چوتھا مسنون کیا ہے؟ شغل الیدین، دونوں ہاتھوں کا مشغول ہونا. اور کیسے؟ کہاں؟ کب؟ بأن یکونا، یعنی یدین، ہاتھ دونوں ہوں، فی حال قیامہ الی فخذیہ بحذائے رکبتیہ. کہاں ہو حالت قیام میں؟ دونوں ہاتھ رانوں کے اوپر ہوں، گھٹنوں کے سامنے، اوپر ہے صحیح. ران پہ کہاں ہو؟ گھٹنوں کے طرف، گھٹنوں کے سامنے، گھٹنوں کے اوپر. وفی حال القنوت تلقاء وجہی، اور قنوت کی حالت میں ہاتھ کہاں ہوں گے؟ چہرے کے بالکل سامنے. حالت قنوت میں کہاں ہوں گے؟ چہرے کے بالکل سامنے. ہاں، بہت سے ایسے کر لیتے ہیں، یا بہت سے لوگ اوپر کر لیتے ہیں، نہیں، چہرے کے سامنے بالکل صحیح. وفی حال الرکوع،
علی رکبتین، اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر ہاتھوں کو رکھے گا. آؤ بتاؤ. تو حالت رکوع میں گھٹنوں پر رکھے گا اپنے ہاتھوں کو. وفی حال السجود، اور سجدوں کی حالت میں بے حذائے اذنیہ، اپنے کانوں کے برابر، کانوں کے سامنے برابر میں سجدے میں. جب سجدے میں آپ ہاتھ رکھیں تو ہتھیلی رکھنا واجب ہے نا زمین پر، لیکن کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن مستحب کہاں ہے کہ کانوں کے برابر میں رکھیں. ہاں یعنی جہاں آپ کے کان آ رہے ہیں سجدے میں وہاں رکھیں اس کے برابر میں. وفی التشہد علی فخذیہ، تشہد میں کہاں رکھے گا؟ اپنی رانوں پر. علی فخذیہ، اپنی دونوں رانوں پر دونوں ہاتھ رکھے گا تشہد پڑھتے ہوئے. الخامس، پانچویں، تسبیح افضل التعقیب، تعقیبات نماز مستحب ہیں، تو ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ افضل، سب سے افضل تسبیح الزہرا علیہ السلام، وہ تسبیح جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اس تسبیح کو پڑھے، سب سے افضل ہے یہ. ثم بما روی من الادعیہ، پھر وہ دعائیں پڑھے جو مروی ہیں، روایات میں آئی ہیں. وَإِلَّا فَبِمَا تَيَسَّرَ، اور اس کے علاوہ جو ممکن ہو سکے، اگر وہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں دعائیں جو مروی ہیں، روایات میں آئی ہیں، تو جو پڑھنا چاہیں، جو پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لیجئے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائی گئی ہیں تعقیبات میں کیا پڑھے گا. پانچویں مستحب ہے، سنت ہے تعقیبات نماز کے بعد. اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے افضل، سب سے بہتر، اس کے بڑے فضائل ہیں، تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، روایات میں آئی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو کر سکتا ہو، جو دعا پڑھ سکتا ہو وہ دعا پڑھے. اس کے بارے میں تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پہلے آپ جان لیجئے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ. اس تسبیح کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تسبیح فاطمہ فی کل یوم فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعہ فی کل یوم. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھنا میرے نزدیک پیارا ہے، عزیز ہے، زیادہ پسندیدہ ہے 1000 ان نمازوں سے جو ہر روز پڑھی جائیں. یعنی 1000 اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے روزانہ اور اس میں تسبیح فاطمہ نہیں پڑھ رہا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھنا ان 1000 رکعت سے بہتر ہے میرے نزدیک. یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تسبیح فاطمہ پڑھنا 1000 رکعت سے بہتر ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کو عمل میں لانا چاہیے. لاتے ہیں، اکثر لوگ سب پڑھتے ہیں، مجھے امید ہے سب پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اس تسبیح مبارک کو پڑھے، کیونکہ یہ تسبیح بہت اہم اور عزیز ہے. صحیح. والحمدللہ رب العالمین. نختفی علی ھذا المقدار، باقی سیجی غدا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.